ایک عظیم رات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی لائی ہوئی وہ خاص دعا رات کا پچھلا پہر تھا کہ مدینے کی فضاؤں میں سکون اور خاموشی کا راج تھا۔ آسمان پر چمکتے تارے گواہ تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر رحمت میں لپٹے عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے۔ نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں مہک اٹھیں اور فرشتے ادب سے جھک گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا راز لے کر آیا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام عطا کرے گا کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس کے چہرے سے نور یوں پھوٹے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے، یہ کون ہے؟ کوئی نبی ہے یا کوئی ولی یا کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ تب ایک فرشتہ پکارے گا، نہیں، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ وہ کلمات پڑھے تھے جو میں آج آپ کو سکھانے آیا ہوں، اور پھر یہ بندہ بغیر کسی حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ پل صراط پر بجلی کی مانند گزرے گا، جیسے وہ کبھی گناہ گار تھا ہی نہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندروں کی جھاگ، درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، اسے 1000 مقبول حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ کلمات آگ پر پڑے جائیں تو وہ فوراً بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اگر کوئی پیاسا ہو اور یہ دعا پڑھے تو فوراً سیراب ہو جائے گا، اگر کوئی بھوکا ہو اور یہ دعا پڑھے تو رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے گا، اگر کوئی حافظ قرآن نہ بن پا رہا ہو تو ان کلمات کے ذریعے اس کے حافظے میں قرآن سما جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ کلمات رات اور دن میں پڑھے اور مجھے وہ شرف نصیب ہوا جو دنیا کی سب سے بڑی دولت سے بڑھ کر تھا۔ میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف عطا ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں، جب بھی میں نے کسی حاجت کے لیے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، ہر دعا قبول ہوئی، کبھی رد نہ ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کوشش کرتا ہوں مگر قرآن مجھے یاد نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، یہ کلمات پڑھ کر دعا کرو تمہیں قرآن یاد ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ کلمات پڑھے اور پھر قرآن ان کے سینے میں اتر گیا۔ کیا آپ بھی ان کلمات کو جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن بغیر حساب جنت میں داخل ہوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہر حاجت پوری ہو؟ یہ وہ راز ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام خود لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری امت میں سے 70,000 افراد دکھائے گئے جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگنی نہیں لیتے اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا کریں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں شامل ہو۔ پھر ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میرے لیے بھی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ حشر کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہیں، ہر شخص خوف زدہ ہے کہ نہ جانے اس کے اعمال کا کیا فیصلہ ہوگا۔ اسی ہجوم میں ایک چہرہ چمک رہا ہوگا، نہیں بلکہ لوگ کہیں گے، یہ تو نور ہے، ایسا نور جو 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگا رہا ہے۔ لوگ حیران ہیں، سرگوشیاں ہو رہی ہیں، یہ کوئی نبی ہے، کوئی مقرب فرشتہ ہے، آخر یہ کون خوش نصیب ہے؟ اچانک آسمان سے ایک اعلان ہوتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے یہ کلمات پڑھے تھے جو اللہ کے خاص بندوں کے نصیب میں لکھے گئے، اور وہ شخص بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جاتا ہے، پل صراط پر یوں گزر جاتا ہے جیسے تیز ہوا کا جھونکا، اس کے گناہوں کا نام و نشان تک نہیں رہتا، گویا وہ دنیا میں کبھی خطا کار تھا ہی نہیں۔ اس کے اعمال نامے میں 1000 حج و عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو پیاسے کو سیراب کر دیتے ہیں، بھوکے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کیجیے گا اور شیئر بھی کریں۔